ہم برابر میسج اس پر ڈالتے ہیں کہ 10:30 بجے سے 11:30 بجے. اب میں کھڑا ہوا ہوں 11:30 بجے، وقت ختم کا ہے، پھر کھڑا ہوں. تھوڑا مزاج ہمارے جلسوں کا پہلے ہوا کرتا تھا کہ بعد نماز عشاء جلسہ شروع ہوگا تو لوگ کاروبار سے فارغ ہو کر 10 بجے آیا کرتے تھے، تو جو مہمان ہوتے تھے خطاب کرنے کے لیے ان کو بھی 10:30 یا 11 بجے کے بعد بلایا جاتا تھا تاکہ سارے لوگ آ جائیں تو مہمان سے ایک عظیم خطاب سنیں. لیکن اس میں کمزوریاں اتنی آ گئی کہ لوگوں نے 10:30 سے پھر 11:30 کر دیا، 11 بجے بھی کر دیا کہ بھئی مقرر دیر سے آتے ہیں. مقرر دیر سے کیوں آتے ہیں؟ عوام دیر سے آتی ہے. اب ایک دوسرے پر دیر کا لفظ ڈال دیا گیا کہ بھئی عوام دیر سے آتی ہے اسی لیے خطیب دیر سے آتے ہیں. خطیب دیر سے آتے ہیں، پھر عوام نے کہا کہ وہی دیر سے آتے ہیں تو ہم بھی دیر سے جائیں گے. یہ دیر کا سلسلہ اتنا بڑا کہ اب جلسوں میں خطابت کے لیے لوگ مقرر 11:30، کبھی 12، کبھی 1 بجے. یہ ماحول ہمارا بن گیا تھا. اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ ترکیب بنائی تھی کہ وقت کی پابندی کی جائے گی اور وقت کے حساب سے. لیکن یہ بے ترتیبی پھر ہمارے پاس آئی یہاں پہ اس حیثیت سے کہ ایک قرآن کا ایک سیکشن ہے ہمارا، بہت جامع سیکشن ہے. ہم نے اس کو 3 حصوں میں ترتیب دیا جو ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے. ایک عقیدے کا درس یا ہمارے اعمال کی اصلاح کا درس، ایک ہے ڈائریکٹ ہمیں قرآن سے درس قرآن لینا، اور تیسرا سیکشن یہ بنایا تھا کہ حالات حاضرہ پر کوئی چیز ہوگی تو اسلام کی کیا کنیکشن ہوگا آج کے حالات میں، اس کو بیان کرنا. اب ہم میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہ بنا کہ آخر ٹاپک ہی ہمارا اہم ہے. میں آخر ٹاپک کی اہم سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ درس قرآن پہلے ہمارا اہم ہے. ہمارے پاس جو تھنک آتی ہے، جو ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، جو ہماری سوچ کو مہمیز کرتا ہے، ہماری سوچ کو بالکل پاکیزگی دیتا ہے، وہ قرآن دیتا ہے. اور اس سے ہم نے دوری اختیار کر کے ہی اس نوبت پہ ہم آ کے کھڑے ہوئے. تو درس قرآن کا ایک انتخاب براہ راست ڈائریکٹ قرآن سے ہمیں روشنی لینے کے مترادف ہے، تو اس کو بھی شامل کر لیں. تو وقت کی رعایت نے تو وقت کو بدل ہی دیا جائے کہ اس 11 سے 12 کر دیا جائے تاکہ ہم بھی ایک باترتیب قوم مانے جائیں. جب مذہبی اجلاس میں میرے استاد خاص کہا کرتے تھے کہ جب مذہب کے لوگ ہی اس پر ترتیب میں نہیں آتے ہیں تو پھر عوام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ ترتیب پہ آئے. ہمارے پاس خطابات ہوتے ہیں جمعہ کے، دیر سے ہوتے ہیں، اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، وقت کی رعایت ضروری ہے. تو تھوڑا سا اس کا احترام یہ کریں کیونکہ 11 سے 12 میں بھی ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے وقت کو مرتب کیا تھا کہ بعض لوگ سنڈے کو دکان جاتے ہیں تو اتنا بھی دیر نہ ہو کہ ان کو 12 بجے کے بعد دکان جانا پڑے. 10:30 سے 11:30. ہاں تھوڑا نیند میں خلل ہوتا ہے کہ سنڈے چھٹی ہوتی ہے تو بعض افراد کہتے ہیں کہ آج من سے سونے کو ملے گا. میرے حساب سے اب سونے کے اوقات نہیں رہ گئے ہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ نیندیں ہمارے اوپر جو ہے ایک برا خواب بن کے آ چکی ہے. تو سونے کو کم ہی کر لیا جائے. بڑی مشکل ہے کہ ہمارا ذہن سازی من جانب اللہ کہیں سے ہونے والی ہے. ہمیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے اپنی ذہنوں کو اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. بہرحال یہ گفتگو تھی. اگر وقت کی رعایت ہو جاتی ہے تو ہم بھی سچے مانے جائیں گے، آپ بھی بہتر مانے جائیں گے، ورنہ ہم وقت کی ترتیب بدل ہی دیں گے کہ 11 سے 12 ہی کر دیں تاکہ اتنے بھی زیادہ مبالغہ اور جھوٹ کی طرف ہم نہ جائیں. آج کی گفتگو بے ترتیب میں نے اس لیے کہی کہ ہے کہ ہمارے حالات کہیں سے کچھ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم کبھی اپنی غلطیوں پر نظر کرتے ہیں، کبھی غلطیوں کی اصلاح کی طرف نظر کرتے ہیں، اور اصلاح کے معاملے میں بھی ہماری سوچ و فکر کیا ہونی چاہیے اس پر بھی. میں اس میں تھوڑی سی ایک روایت پہلے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے فہم اور ہماری سمجھ کے قریب ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت بڑی مشہور سنی بھی گئی ہے کہ ایک موقع سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کے اوپر ایک بادل منڈلایا. اس بادل کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں اور تو نے بڑی بندگی کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ بادل کے اندر سے آواز آئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ندا سنی تو اپنی زبان کو فوراً جاری فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. بادل پھٹ پڑا، اس میں سے شیطان ظاہر ہوا. اس نے کہا، اے عبد القادر،
آج تجھے مجھ سے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدبخت ابھی بھی دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے بچایا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی کاوش کرتے ہیں، اس سوچ کے پیچھے جو سوچ آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سوچ حقیقی طور پر حل ہے، لیکن ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا ہے کہ وہ سوچ آنے والی من جانب اللہ ہے یا شیطان کی جانب سے، کہ وہ سوچ آ کیا رہی ہے۔ آج کا موجودہ مسئلہ ہمارا NRC کا ہے، اس سے پہلے 4 بڑے مسئلے گزرے، اور ہر مسئلے کے بعد ابھی ہماری ذہنی ترتیب بن نہیں پاتی کہ اور بگاڑ دیا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک حادثہ ایسے کہ ایک پہلے لفظ ہم کہتے تھے لیکن اس کا مصداق نظر آ رہا ہے کہ فتنے ہم پر بارش کے قطرات کی طرح منڈلا رہے ہیں، اور انسان سہارے تلاش کر رہا ہے کہ ان خطروں سے بچے کیسے، کون بچے، کس کو بچائے، اپنے کو بچائے، دوسرے کو بچائے، ترتیب نہیں دے پا رہا ذہنی اعتبار سے، اور اعمال کو اپنے درست بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ ایک فتنے کے بعد۔ اور مزید یہ ہے کہ 2023 تک شاید یہ فتنوں کی بارش ایسی ہی ہوتی رہے گی، پھر انسان جا کے تھم جائے گا، ٹھہر جائے گا کہ اب راستہ اختیار کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقل مند آدمی کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ خطرات سے بچنے کے لیے کم از کم وہ چھتری، سب سے کمزور سہارا اس کا تلاش کر ہی لیتا ہے، پھر اگر چھتری کے خطرات سے تھوڑے بہت بچیں تو پھر اس کے بعد مضبوط چھت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ طے کرنا چھتری کسے کہتے ہیں، پھر مضبوط چھت کیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک اہل علم، دانش مندوں اور تاریخ پر جن کی نگاہ ہے ان کی رہنمائی نہ ملے تو ہم کسی چیز کو بھی سہارے سے ذریعے سے اپنے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ NRC کے متعلق جو نظریات ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو بھی باتیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے یا لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے آ رہی ہے، اس پر تھوڑی سی اپنی فکر ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ اطمینان کریں یا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جو ذہنوں میں آ رہی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، یعنی وہ پہلے خیال کرے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اب بدلنے کا خیال ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ کسی نے کہا کہ ایسے موقع سے دعائیں کرنی چاہیے، یقیناً دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں بھی مومن کا آخری ہتھیار ہے، اچھا ہتھیار ہے، لیکن دعاؤں کے مرحلے اور میدان بھی ہیں۔ مسجد کے صرف 4 دیواری کے درمیان نہیں بلکہ میدان کرب و بلا میں بھی ہے کہ وہاں بھی دعائیں کی جائیں۔ صرف مسجدوں میں سجدے کر کے وہاں پر دعائیں کرنا نہیں ہے بلکہ کربلا کی سرزمین پر سجدہ ریز ہو کر بھی دعا کرنی ہے۔ تو ساری دعائیں مساجد کے اندر ہی نہ ہوں بلکہ کرب و بلا کے میدان میں بھی ہو، حق و باطل کے معرکے میں بھی ہو، وہاں پر بھی دعائیں کرنی ہے۔ یعنی سوچنا اور عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے، عملی میدان میں آ کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ NRC جو ایک یہ ہے یا اس سے پہلے جو بل آیا گیا ہے، یہ بل سب جانتے ہیں کہ دستور کے خلاف ہے، ہمارے اس نظام عمل جو دستور بنایا گیا ہندوستان کا اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف یہ ڈیسیشن لیا گیا۔ اب اس سوچ کے بعد عمل کیا ہونا چاہیے، میں سوچوں کی ترتیب پر پہلے بات کرتا ہوں۔ ہم پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھتے تھے کہ کسی راستے سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں پر ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے، تو بعض کے نزدیک ہمارے معاملے میں یہ بات طے ہوتی تھی کہ اس راستے سے جائیں گے اور یہ ٹریفک والا کچھ بھی رہو پھر بھی چالان پھاڑتا ہے، یہ اس کا ذہن ہے۔ تو آپ اس کے بعد آپ RC بک رکھیں، پھر اس کے بعد آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، پھر پولوشن ٹیسٹ ہے، پھر آپ کا جو ہے انشورنس ہے، سب ہے، پھر بھی وہ پھاڑے گا۔ جب اس کی ذہنیت آپ سمجھ گئے کہ یہ پھاڑے گا تو یہ چاروں دستاویزات رکھنے کے بعد بھی آپ بے چین رہیں گے اس حیثیت سے کہ میرا تو پھٹنا ہی ہے چالان۔ ایک بندے نے لائسنس بنانے کے لیے لائسنس آفس گیا تھا، وہ پرانی آفس میں گیا، وہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کے اعتبار سے یہ ہے کہ بھی لائسنس بنانے میں ایک ایگزام سے گزرنا ہوتا ہے۔ وہ پولیس انسپکٹر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ علامت کیا ہے، یہ علامت کیا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تم کتنا بھی اچھا پڑھ کے آؤ، کتنی بھی اچھی معلومات لے کے آؤ، تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا تبھی تمہیں پاس کروں گا۔ اس کی ذہنیت ہم سمجھے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک بندہ جاتا ہے 50 روپے کی پوتی پھاڑتا ہے، پھر جا کے وہ ٹیسٹ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کے بعد 50 روپے کی پوتی پھاڑتا ہے، پھر دوسرے دن جاتا ہے ایگزام دیتا ہے، پھر ریورس آتا ہے، تیسرے دن بھی جاتا ہے 50 روپے دیتا ہے، جبکہ وہ
بغیر آپ کی جانچ پڑتال کے 150 روپے آپ سے لینے والا ہے، اور یہ بندہ اس طریقے سے جا کے 200 روپے کی رسید پھاڑ دیتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن کو بدل نہیں پاتا، اور اسی ذہن پہ لایا جاتا ہے اس کو کہ آپ کو 150 روپے میرے حق دینا ہی پڑے گا، اس کے بعد آپ کا لائسنس کلیئر کر دیا جائے گا۔ تو وہ 200 روپے خرچ کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، یعنی 150 روپے۔ میں ان دونوں چیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سامنے والے کی ذہنیت یہ بن گئی ہے اور آپ کام وہی کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے جو اس ملک میں ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے آفیسز میں ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ جب چھوٹے چھوٹے جگہوں پر ہوتے تھے تو آدمی پریپیڈ ہو کے جاتا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں کرنا کیا ہے۔ اب یہی ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر جو حکومت سازی کے طور پر ہو رہا ہے۔ ان کی ذہنیت ایک قسم کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سارے اسباب اور وسائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک بات موجود ہے کہ مسلمان کا یہاں وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے۔ میں اس ذہن کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کے اصل NRC یا CAB ہو، اس پر آپ جو بھی کاوش کر رہے ہیں، یا ہم میں سے جو بھی رائے اور مشورہ آ رہا ہے، اس رائے مشورے پہ آپ دیکھیے کہ یہ رائے مشورہ ہمیں صحت و سلامتی کی طرف لے جا رہا ہے یا ہمیں اس بہکاوے کی طرف لے جا رہا ہے جو شیطان نے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینے کے بعد پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ اس کی طرف لے جا رہا ہے۔ یقیناً ہمیں یہ ان کے خود کے بنائے ہوئے طریقے کی طرف لے جا رہا ہے۔ انہوں نے قدم پہ قدم رکھ دیا ہے، اور قدم پہ قدم رکھ دیا ہے تو اب ہمارا اس کے تعاقب میں یا اس کی تابعداری میں جانا یہ انہی کی تابعداری ہے، یہ حل نہیں ہے۔ میں نے اشارے میں بہت ساری باتیں اجمالی طور پر کہہ دی آپ کو، یہ حل نہیں ہے۔ یہ حل کے لیے ہمیں شیطان نے جس طرح سے وسوسہ دے کے اطمینان دلایا ہے، یہ وہ ہے۔ سب سے پہلے وہ ذہنیت اور نظریے کو پڑھیے۔ اس ذہنیت اور نظریے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ سب سے پہلا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے حساب سے ہی قدم اٹھایا جائے تو میرے خیال سے صحیح قدم کہلائے گا۔ اگر اس کے بجائے دوسرے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، وقت، پیسہ، محنت، ذہنیت سب خرچ ہو رہی ہے، ہماری محفلیں، ہماری نجی مجلسیں، یہ ساروں میں وقت ضائع جا رہا ہے، ہم صحیح شعور اور صحیح منزلیت کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں CAB میں جو احتجاج ہو رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ غلط ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے حل کی طرف ہماری رائے ہونی چاہیے کہ حل کیا ہے۔ کیا یہ حل ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم نے ٹرپل طلاق کے موقع سے بڑے بڑے احتجاجات نہیں کیے؟ کام کیا ہوا؟ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جب اس نے یہ طے کر لیا ہے کانسٹیبل نے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا میں پیسے تو لوں گا ہی آپ سے، یہ جب طے کر لیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ لے کر رہے گا۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہونا کہ بھئی ہم ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی ہم یہ پیسہ نہ دیں۔ اس طریقے پر اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ شعوری اور عقل مندی والا قدم ہوگا۔ اگر اس کو چھوڑ کر کیا جائے گا تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو اس طریقے پہ خاص کر لایا گیا ہے کہ آپ یہی کرو۔ احتجاج ہو، لفڑے ہوں، جھگڑے ہوں، سارے ان پر پہلے ہی سے ہوم ورک طے ہے کہ آپ جو بھی کریں گے اس کے بعد یہ قدم ہم نے ہی بنا کے رکھا ہے، آپ کو اسی پہ چلنا ہے۔ یہ ان کا بنایا ہوا قدم ہے کہ ہم اس پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ذہنیت لائی گئی ہے اسی پر۔ کتنے واقعات ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانے کے معاملے میں رکاوٹ دیکھ رہے ہیں۔ رکاوٹ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ذہنیت پہلے ہی سے بنی ہوئی۔ ذہنیت کا مقابلہ اچھی سوچ اور فکر سے ہوتا ہے، پھر اس اچھی سوچ اور فکر کے اعتبار سے عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ایک پر تھمنے والا نہیں۔ ابھی اگر ذہنوں میں بڑا خلفشار ہے، بڑا غصہ ہے، بڑی ناراضگیاں ہیں تو اس کو کمزور کرنے کے لیے اس سے بڑا مسئلہ اٹھایا جائے گا، پھر یہ دب جائے گا۔ ابھی 4 بڑے مسئلے ہمارے پاس گزرے، جو قانونی اور دستوری حق بنتا تھا اس دستوری اور قانونی حق کو ہم نے نہیں منوا پائے۔ ہم کوئی زیادتی کی بات نہیں کر رہے، کوئی ظلم کی بات نہیں کر رہے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی بہت زیادہ ہنگامے کرنے کی بات نہیں، بلکہ جو دستور میں حقوق دیے گئے تھے اس حق کو اس حق کے ساتھ لینے کی بات بھی ہم نہیں منوا پائے کہ مسئلہ جو ہے مسجد کا ہو، مسئلہ جو ہے ٹرپل طلاق کا ہو یا اسلامی قانون میں دخل اندازی کا ہو، مسئلہ اس دستور میں دخل اندازی کا ہو، اس ملک کی دستور میں دخل اندازی کا ہو، اس میں بھی قانونی اعتبار سے ہم نہیں منوا سکے۔ تو آپ کو اور ہم کو سوچنا ہوگا کہ ذہنیت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور ہمارا عملی اقدام کہاں تک ہو رہا ہے۔ CAB آپ نے سمجھا کہ بھی یہ دستور کے خلاف قانون ہے اور دستور کے خلاف قانون منوانے کے لیے بضد ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب دستور نہیں چلے گا، ضد چلے گی۔ تو ضد کا مقابلہ کس چیز سے کیا جائے گا؟ دستور سے کیا جائے گا۔ دستور تو پس پشت ڈال دیا گیا، جس کے نام کی قسمیں اٹھائی گئی تھی اسی کو اپنے پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ تو اب اعتبار کس چیز پر کیا جائے گا، کس پہ بھروسہ کریں گے؟ اب یہاں کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے
کہ میں آپ کو یہ اطمینان دلاؤں کہ اسلام اور مسلمانوں کا مالک اللہ ہے، ضرور مدد اور نصرت آئے گی، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعائیں کثرت سے کریں۔ آپ کے پاس جتنی طاقت تھی، جتنے اسباب تھے، آپ نے استعمال کر لیا، اب آپ دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ کوئی کہے کہ نہیں اب اپنے اعمال کو ٹھیک کریں آپ، یہ سارے کامیں جو ہیں ہمارے اعمال کی خرابی کی بنیاد پر ہے، یہ سارے وجوہات ہیں، ایک ایک چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن یہ بہت کم سننے کو ملے گا آپ کو کہ اسلام جہاں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اسلام غیرت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس غیرت کی تعلیم کے سبق ہم کو نہیں پڑھائے گئے ہیں، اور یہ غیرت کی تعلیم اپنے ذاتی مسائل پہ ضرور دیے گئے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے غیرت کے مسائل نہیں سکھائے گئے۔ اگر میرے گھر میں مجھے آ کر میرے والد کو، میرے بڑے بھائی کو کوئی کچھ بول کے جاتا ہے تو گھر کا سارے افراد مجھے غیرت دلاتے ہیں کہ تو کیسا آدمی ہے، کتنا بول کے گیا، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو گھروں میں انتشار ہے اسی غیرت کی بنیاد پر ہے۔ کوئی ہماری زمین پر 2 فٹ 3 فٹ اینٹ بھی اپنے گھر کی دیوار تعمیر کروا لیتا ہے تو غیرت آ جاتی ہے کہ میرے قبضے پر کیسے تم نے حصے داری رکھی، غیرت آتی ہے۔ لیکن یہ ساری غیرتیں اپنے ذاتی مسائل پر آتی ہیں، اور ذاتی مسائل پر یہ غیرت یہ بتاتی ہے کہ ابھی بھی غیرت کا جذبہ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا رخ مڑا ہوا ہے، اس کا قبلہ بدلا ہوا ہے۔ یہی غیرت اب اجتماعی طور پر لانے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی یعنی مسلم مسائل کے لیے، عام مسلمانوں کے مسائل کے لیے یہ غیرت لانے کی چیز ہے کہ آدمی اس حق کو منوانے کے لیے کون سی صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اپنے ذاتی مسائل کے لیے جس غیرت کا استعمال کر کے ہم اپنے حقوق منوا لیتے ہیں، اگر مسلمان اجتماعی حقوق کو مسائل اور اجتماعی حقوق کے مسائل کے لیے اگر حل نہیں تلاش کرتے ہیں اور یہاں نہیں آتے ہیں تو پھر ایک کے بعد دوسرے فتنے کے لیے تیاری ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی، اور وہ فتنہ اس سے بڑا ہوگا، وہ فتنہ اس سے بڑا ہوگا، وہ فتنہ اس سے بڑا ہوگا۔ اب کہیں کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، آپ ہمیں بزدل بنا رہے ہیں۔ آدمی کے پاس 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ پہلے خطرات کیا ہیں وہ معلوم کرے، اس کے بعد ہی اپنے عملی تدابیر کو اختیار کرے کہ بھی کرنا کیا ہے۔ اگر خطرات سے آگاہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ عملی اقدامات بھی ٹھیک ٹھاک نہیں کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، اگر میں گھر میں یہ طے کر لوں کہ آج مجھے گھر میں تحری بنانا ہے تو میرے گھر میں آج صبح سے لے کر شام تک جو ایکٹیویٹیز ہوگی وہ تحری کے سامان لانے کی ہوگی، کہ سارے سامان تحری کے لائے جائیں گے۔ اگر میں نے یہ طے کرنا ہے کہ آج گھر میں بریانی بننا ہے تو سارے سامان لانے کے، بریانی بنانے کے ہی طے ہوں گے کہ یہی لایا جائے گا۔ انسان سوچے پہلے کہ کرنا کیا ہے تو اس کے بعد ہی عملی اقدامات کر سکتا ہے۔ وہ اس معاملے میں جو صورتیں، جو شکلیں صورتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک تو ہے، لیکن مقصد کی طرف پہنچنے میں وہ معاون نہیں ہے۔ وہ تو خود ان کا بنایا ہوا طریقہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد تو یہ ہونا تھا، یہ ہونے کے بعد وہ یہ کیا جائے گا، آپ یہ کریں گے، اس کے جواب میں ہم یہ کریں گے، یہ طے ہے پہلے سے۔ تو ان کے بنائے ہوئے نقش قدم پر ہماری روش چل رہی ہے، ہماری کاوش چل رہی ہے۔ تو اس معاملے میں سوچوں کو ایک قریب کرنے کے لیے ہر آدمی کے تعاون کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ایک کوآپریٹ کی ضرورت ہے، وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ مسلمانوں کی تھوڑی سی ہمدردی کا جذبہ تھوڑا بیدار کرے، قومیت کے جذبے کو تھوڑا سا فروغ دے، اور اپنے ذاتی مسائل سے بھی تھوڑا اوپر آ کر اپنا ذاتی مسئلہ رکھیں، فائدہ ضرور رکھیں، میں نہیں کہتا کہ نہ رکھیں، اور ایسی بھی دعوت اور تبلیغ نہیں دیتا کہ اپنے ذاتی مسائل کو پس پوچھ ڈال دے۔ میں جانتا ہوں کہ تاریخ میں ایسی سوچ و فکر اللہ نے چند ہی افراد کو دی ہے، سارے انسانوں میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ وہ خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے، اور اللہ منتخب فرماتا ہے ان لوگوں کو تو یہ کوالٹی دے دیتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے تو یہ احکام ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مسائل کے ساتھ ساتھ اب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے مسائل پر بھی توجہ دیں۔ توجہ کس انداز سے دینی ہے، وہ ساری صورتیں آپ کے پاس آئیں گی جب یہ سوچ و فکر اپنے اندر لائیں گے کہ نہیں، میں اپنے ذاتی مسائل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فلاح کا بھی کام سوچوں گا، ان کے لیے بھی کچھ رائے ہموار کروں گا۔ یہ جب آپ کے اندر سوچ آتی رہے گی، راستے خود ملتے جائیں گے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے۔ مشکلات پہلے واضح ہوں اور مشکلات کے ساتھ نپٹنے کے طریقے کے لیے جذبہ بیدار ہو، سوچ آ جائے، پہلے درد آ جائے، تو درد کے بعد یہ کیفیتیں بھی آ جاتی ہیں کہ بھئی انسان کو کرنا کیا ہے۔ تو میں نے ایک اشارے جات کے طور پر آج مختصر سی گفتگو میں کہا کہ CAB بل ریجیکٹ کرنے کے معاملے میں پوری قوت درکار ہے۔ ڈرنے اور خوف رکھنے کی مثال اگر ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے رہیں گے اور ڈرایا جائے گا،
ڈرایا جائے گا، پھر آگے ایسی صورت ہوگی کہ یہ جو تھوڑی بہت طاقت ہے یہ بھی ختم کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر اس بل کے خلاف بولنے میں بھی لوگ ڈریں گے۔ اس ڈر کو نکالنے کے لیے ڈر سے باہر آنے والی کیفیت تو ہمیں رکھنی پڑے گی۔ کتنے علاقوں میں ڈرایا گیا اور لوگوں نے ڈر کر اس کو روک بھی لیا، اور کتنے علاقوں میں اس ڈر کا مقابلہ کیا، آگے بڑھے تو لوگوں میں ڈر پیدا ہونے لگا۔ تو یہ ڈر کو ڈر کے مقابل میں توڑنے کی کیفیت بھی ہے، اور آپ اس کے دوسرے وسائل اور ذرائع بھی ہیں کہ وہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ دعائیں بھی کرتے رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی آتے رہیں، مسجد سے بھی دعائیں ہوں، میدان کربلا سے بھی دعائیں ہوں۔ ایسا نہیں کہ احتجاج کے لیے نکلیں تو بغیر دعا کے مسجد میں دعا ہوگی وہاں نہیں ہوگی، بلکہ اس میدان میں بھی دعا ہوگی جس میں عملی طور پر نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے دعائیں رکھی ہیں، دعائیں دی ہیں، اور دعاؤں کا طریقہ بیان فرمایا۔ سب سے زیادہ دعائیں مشکلات کے وقت میں حضور نے بیان فرمائی کہ دعائیں کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ ایک موقع تھا بدر کے مقام پر، صحابہ اکرام جو مقابل تھے، نبرد آزما تھے، اس موقع سے حضور نے جس مقام میں دعاؤں کے لیے منتخب فرمایا تھا وہ خیمہ، اس کو عریش کہتے ہیں۔ آج اس مقام پر ترکیوں نے مسجد عریش کے نام سے بنایا کہ اس مقام پر حضور نے خیمہ ڈالا تھا، دعائیں کی تھی۔ تو دعائیں کرنے کے لیے مسجد نبوی بھی تھی، لیکن میدان میں پہنچے وہیں کھڑے ہو کر جو خیمہ زن ہوئے تھے وہاں دعا کی تھی، اس کو آج مسجد عریش کہا گیا، اس کو نام دیا گیا کہ اس مقام پر حضور نے فرمائی تھی۔ تو اب عملی میدان میں بھی دعاؤں کا سلسلہ صرف یہاں تک رکنا نہیں ہے، لیکن عملی میدان میں جب تک قدم نہیں بڑھائیں گے ہمارے مسائل حل ہونے کو تیار کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ بات طے ہے، ڈیفنس پوزیشن جس قوم کی بھی اور جس شخص کی بھی مضبوط ہوتی ہے اس کو استحکام زیادہ ملتا ہے۔ آپ تعمیرات خوب کرتے رہیں، جس گھر کی تعمیر ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے 20 دن تک کیورنگ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیفنس پوزیشن کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں وہ تعمیر ہوتی ہے 4-5 دن میں، لیکن اس کو حفاظت دی جاتی ہے کیورنگ کے ذریعے سے 20 دن تک۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خراب ہونے سے بچانا اہم کام ہے، بنانا آسان کام ہے، خراب ہونے سے بچانا اہم کام ہے۔ اسلام اور مسلمان یہ ایک زندہ قوم اور ایک زندہ مذہب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں ڈیفنس پوزیشن بہت ہی کمزور بلکہ نہ کے برابر ہے، اور جب نہ کے برابر ہو تو پھر حفاظت اور صیانت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے اشارے کے ذریعے سے چند باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے میں اس گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار سے وقت کی پابندی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بہاریں نصیب کرے۔